ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ الحکمت ضالۃ الحکیم حیث وجدہا فهو احق بہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بات، کلمہ حکمت یہ مرد دانا کی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی اس کو پائے وہی اس کو پانے کا حقدار ہے۔ تو کتاب العلم میں حدیث آئی ہے کہ جو ہے جو بھی حکمت کی بات ہے، اب حکمت سے بات سے مراد جس سے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہونے والا ہو، ایسا نہیں کہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے دنیا کا نہیں ہو رہا، دنیا کا ہو رہا ہے تو دین کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں۔ تو حکمت کی بات جو ہے تو یہاں مرد حکیم، دانا مرد، دانا مرد ایمان والوں کے لیے جو ہے یہ ان کی گمشدہ چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی کوئی چیز کھوئی گئی ہے، تلاش کر رہا ہے، ملتے فوراً لیتا نہیں، کسی پوچھتے پڑتے کہ میں لینے کا نہیں لینے۔ حکمت اور دانائی کی باتیں لینا یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے، تک کہنے کا مطلب ہے، چاہے وہ کوئی بھی کہنے والا کیوں نہ ہو۔ حکمت کی دانائی کی باتیں جو ہے ایمان والے کا ہی حق ہے، بس یہ کہنا ہے۔ جو بھی حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، اب یہی چیز تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب خلفۂ عباسیہ نے جو ہے تمام جو علوم اس زمانے میں پھیلے تھے، یونان کا فلسفہ تھا، فلاں تھا، یہ تھا، بہت ساری چیزیں لا کے ترجمہ کرائے، تمام جو علوم تھے، اور مسلمان سارے علوم کے اندر بڑھ گئے تھے، انہی کا ڈنکا بج رہا تھا دنیا علوم کے اندر۔ دین کے تو ہمارے پاس پرفیکٹ ہے نا، قرآن کی سے ہمارے پاس، ہمیں کیا ضرورت نہیں کسی دین کی، دین میں کسی کی دخلت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہاں پہ، اتنا ہے کہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں، اور یہی بالکل حق ہے، کلمہ حق تو قرآن کی صحیح۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہیں اس کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی تھی اس زمانے کے اندر۔ یورپ کہاں پڑا ہوا تھا؟ یورپ تو دیکھ رہے ہیں، یہ مغربی ممالک کہاں پڑے تھے؟ ڈارک میں پڑے تھے، ڈارک ایج تھی ان کے لیے۔ یہ ادھر 15ویں صدی عیسوی کے بعد شروع کر دیا انہوں نے، اس میں دنیا علوم کے اندر جو ترقی شروع کر دی انہوں نے، اور پھر دنیا پر چھا گئے۔ تو ہم لوگ کہاں پڑے؟ مسلمان بالکل پیچھے پڑ گئے، بس دیکھ رہے ہیں، سما حکومتیں جانے لگی، وہ حکومت چلے گئی، وہ حکومت چلی، ہندوستان کے اندر یہ حکومت چلے گی، وہاں ترکی حکومت چلے گی، سب حکومتیں بھی چلی گئیں، علم سے بھی بالکل ہی ہو گئی۔ تو حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، چاہے وہ دنیائی فائدے کی ہوں یا آخرت کے فائدے کی ہوں، یہ تو ایمان والے کا ہی حق ہے، ایمان والا کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس لینے کے لیے۔ یہ انہوں بول رہے جو انہوں والے جو حق ہے۔ تو مسلمانوں نے جب علوم میں، دنیا علوم میں ترقی کی تھی تو انہی کا جو ہے دنیا کے اندر چرچا تھا، انہی کا سکہ جمع ہوا تھا۔ اب چھوڑ دیے مسلمان اس کے اندر، تو پھر جو ہے دیکھو ان لوگوں کا سکہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے دینی پھیلا رہے، مسلمان دینداری پھیلا رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ لے کر دیکھ، مسلمان دینداری پھیلا رہے تھے اس کے ذریعے سے، تو یہ لوگ بے دینی پھیلا رہے، بس اتنا بڑا فرق ہے۔ تو مسلمانوں کو کبھی دنیا علوم کے اندر پیچھے ہونے کا کوئی سوال جواز ہو ہی سکتا نہیں، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ہم غلطی آگے شروع کر دیں وہاں سے، مسلمانوں کو سائنس سیکھ لو، ٹیکنالوجی سیکھ لو بولے تو ان کے غلط عقیدے سیکھ لے بیٹھے مسلمان۔ یہ دیکھو جو ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے ہمدرد تھے، سر سید خان جو ہے مسلمانوں کو انگریزی سکھانے لگے، تو انہوں نے بولے انگریزی زبان کی کوئی زبان ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہم سب زبان سیکھتے ہیں مسلمان۔ انگریزی تیزی سیکھنے لگے مسلمان، پہلے کلین شیو کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے پینٹ پہننا، اور یہ کہاں ہے؟ یہ مسلمان اپنا ایک خاص مزاج رکھتا ہے، سنت پر چلنے والا ہوتا ہے، مسلمان نظر آتا ہے، وہ ویسا کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جب علماء کو یہ کرنا پڑا کہ جو ان کے خلاف فتویٰ دینا پڑا، معلوم سائنس ٹیکنالوجی کے خلاف مسلمان نہیں نا، اسلام ہے، اسلام چاہ رہا ہے کہ تم سیکھو۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ جو بھی حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، یہ ایمان والے کی متاع گم شدہ ہے، تمہاری چیز ہے، وہ تم جہاں بھی پاؤ اس کو لے لو۔ تو یہ جب مسلمانوں کے ذہن میں تھا تو ہمارے خلفاء نے جو ہے تمام علوم جو ہو رہے تھے عربی میں ترجمہ کرایا بس، اور مسلمان سیکھے، مسلمان جو ہے ترقی میں اتنا کر گئے۔ اب دیکھتے ہیں طب جو ہمارا میڈیسن ہے، اس میں ہمارے کتنے بڑے لوگ ہیں، سائنس میں کتنے بڑے لوگ تھے اس زمانے کے اندر، البیرونی، وہ رازی، کیا کیا اتنے بڑے بڑے، پوری تاریخ ہماری گواہ ہے۔ مسلمان بہت ترقی کیے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کا جو ہے بہت بڑا وقار اس زمانے میں تھا۔ اس کے بعد حکومتیں بھی چلی گئیں، اور یہ ترقی کرنے والے، علم میں آگے بڑھنے والے بھی چلے گئے۔ ہم ان کے اب جو ہے ان سے خوشیاں چینی کریں ہم لوگ، انہیں کیا کرے سمجھ لگ بیٹھے۔ اور کہاں ہمارے پاس اتنے بڑے، ہمارے اتنے 50-60 مسلم ہوتے ہیں، وہاں کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے، وہاں جو ہے کوئی دینی جو ہے دنیا علوم کے کوئی سینٹر نہیں تھا۔ انہیں کیا کرے، کہاں یورپ سے کیا آ رہا ہے، امریکہ سے کیا آ رہا ہے، بس وہی سمجھ لیا ہے۔ کیوں ترقی نہیں کرنا ہم لوگ؟
ارے یہ ترقی کرنے کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، کرو. تو یہ لوگ بالکل ہی ان کے کیا ہو گئے، زلہ بار ہو گئے، ان کا جھوٹا کھانے والے ہو گئے ہم لوگ. انہوں کیا کریں بتا دینے کہ ہمارے پاس کچھ صلاحیت نہیں، ایسا ہو گیا. تو ہمارا دین ہم کو سکھا رہا ہے کہ حکمت کی بات، کلمۃ الحکمت ضالۃ الحکیم، یہ تو ایمان والے کی کھوئی ہوئی متاع گمشدہ ہے. تم جہاں بھی پاؤ یہ تمہارا یک. تو ہم کو ان کے عقیدے سیکھنا نہیں ہے. پہلی بات جو بھی حکمت کی بات ہے سیکھنا ہے ان کے عقیدے، ان کی تہذیب. اور دیکھیں ان کی تہذیب تو جو ہے مشرکانہ، ان کی جو ہے پہلے تو عقیدے مشرکانہ عقیدے ہیں، اور تہذیب جو ہے بے دینی لادینی تہذیب ہے. وہ ہم کو سیکھنا نہیں ہے. غلطی سے ہمارے لوگ جا کے وہ سیکھنا شروع کر دیا. یورپ کو گئے، جو لوگ یورپ میں گئے ان سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ چیزیں لینے لگے. یہ دیکھو اسلام سے بدگمان ہو گئے. تو اس لیے ہمارے علماء کو بہت احتیاط کرنی پڑی، کوشش ہو گیا ہمارے علماء نے وہاں جا وہ کیا پڑھ رہا ہے، انہیں پڑھ رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے، سب دینی چھوڑ رہا ہے انہیں نہ کو. اس کے لیے اس کے فتویٰ دینے پڑے، غلط ایسے لوگوں کے ایسے فتوے دینے پڑے. ورنہ جو علوم ہیں، سائنس بذات خود، سائنس کیا ہے؟ بس جو تحقیقات چل رہی ہیں وہ ہے سائنس کا علم. ڈسکوریز ہیں، یہ کس کے حق جو بھی ہے ڈسکوریز ہے، سائنس کا علم ہے. پھر اس کا جو ہے ٹیکنالوجی کا علم ہے. وہ اس کیا ہے، اسے نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، وہ نہ عیسائی ہے، مجرد علم ہے. تو یہ تمام علوم جو ہے مسلمان سیکھ سکتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو زیادہ سیکھنا چاہیے. تو جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کیا وہ سیکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ سیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن تم ان کے عقیدے اور ان کے جو ہے تہذیب سیکھنے لگے. یہی بہت بڑا ہمارا جو ہے ہم لوگوں کا، کیونکہ پختگی نہیں تھی دین کے اندر، دین میں پختگی نہیں تھی. اب اس کی زندہ مثال تو وہ ہے علی گڑھ کالج. معلوم ہے خود بانی کے عقیدے ایسے ہو گئے تو لوگوں کیا کر سکتے. جو بانی تھے سر سید احمد خان صاحب مسلمانوں کے بہت بڑے ہمدرد تھے، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ان کی ہمدردی، قومی ہمدردی کے بارے میں ہم کو ایک 0 پوائنٹ بھی شک نہیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں، عقیدے بگڑ گئے. انہوں نے جو ہے جنوں کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا. آخرت کہاں جنت دوزخ ہے، کیا بھی نہیں ہوگا. ایسے عقیدے ان کے ہو گئے. یہ بہت بڑا خطرناک چیز تھی. اب وہ بانی کے عقیدے ویسے ہی تو سب لوگوں میں جو تعلیم پانے ان کو بھی عقیدہ ہوگا. اس میں اسلام پرانا ہو گیا. اسلام پرانا ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ سدا بہار ہے اسلام کبھی پرانا ہونے والا نہیں. یاد رکھو ہر چیز تازی ہے اور ہمیشہ کے لیے تازی رہے گی. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. 14 سال ہو گئے، وہ ہے کام، ارے وہ ہے کام کیا. دنیا 14 سال کا جو ہے 14,000 سال بھی ہو جائیں تو یہ اسلام وہی ہے، یہی تازہ رہے گا. بیچاروں کو اس طرح کر دیا، ویسے لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے. تو مجبوراً جو ہے ان خوب کا فتویٰ کرنا پڑا علماء کو. معلوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر جو ہے 125 مقامات پر جن و شیطان کا ذکر آیا ہے. ایک سورہ جن ہی سے معلوم ہے کیا وہ زیادہ کیا کرتا. ایک سورت نام ہے، سورت کا نام قرآن کی سورہ جن، 29 پارے میں سورت ہے. انہوں جنوں کا انکار، جن کہاں کہتے ہیں، جن نظر ہی نہیں آتا، تو دکھتا نہیں. ارے ہر نہیں دکھنے والی چیز کا انکار کرنا یہ کہاں ہے؟ کیا چیز، بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، اس کا احساس ہوتا ہے. تو اس طرح انہوں نے جنوں کا، اس کے فرشتے کہاں ہیں ان کا انکار کر دیا. اور اس طرح سے کئی چیزیں انہوں نے جو عقل میں نہیں آتی. انسان کی عقل تو محدود ہے، انسان کی عقل تو محدود ہے نا. تو اس طرح سے کرنے کے بعد مجبوراً جو ہے ان کی ہمدردی کو مانتے ہوئے بھی علماء کو پھر چپ بیٹھے قرآن کی تفسیر لکھے انہوں نے. چپ بیٹھ کو ترس کرنا چاہے تھا، قرآن کی الٹی سیدھی تفسیر لکھی انہوں نے. کیا تفسیر کیا ہے؟ پھر الٹے سیدھے عقیدے اس میں داخل کر دیے. تو اس لیے جو ہے ہم کو علماء کو کسی علم سے دشمنی نہیں ہے نہ بیر ہے. ہر حکمت والی بات جو ہے ہماری متاع گم شدہ ہے، یاد رکھو ایمان والوں میں. لیکن انہوں نے عقیدے سیکھنے شروع کیے، تہذیب سیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے لوگ بھی ویسے بن گئے وہاں کے سیکھنے والے. تو اس لیے جو ہے علماء کو بہت احتیاط کرنی پڑی. ان کے بارے میں جو ہے ہم کو جو ہے ایسا فتویٰ دینا پڑا. تو اسلام جو ہے کسی بھی علم کا دشمن، مخالف نہیں ہے. ہر وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں ہم کو فائدہ دینے والی ہے، یہ تو صرف دنیاوی علوم ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے. سیکھو، کون نہ روکنے والا ہے. لیکن عقیدے مت سیکھو، ان کی تہذیب مت سیکھو بس. تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.